وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ ابراہیم آیت نمبر 10. آج کے سبق کے دو موضوعات ہیں سامعین کرام. پہلا یہ ہے کہ پیغمبر کی دعوت کس طرف کی ہوتی ہے. دوسرا، کیا ہماری زندگی کا مقصد صرف دنیا ہے؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آئیے آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تم اور وہ سب کے سب لوگ جو زمین میں ہیں کفر کرنے لگیں تو بے شک اللہ ان سب سے یقیناً بے نیاز لائق حمد و ثنا ہے. أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. کیا تمہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں؟ وہ قوم نوح اور عاد اور سمود کی قوموں کے لوگ تھے، اور کچھ لوگ جو ان کے بعد ہوئے انہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کیونکہ وہ صفحہ ہستی سے بالکل نیست و نابود ہو چکے ہیں. ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ آئے تھے، پس انہوں نے ازراہ تمسخر و عناد اپنے ہاتھ اپنے منہوں میں ڈال لیے اور بڑی جسارت کے ساتھ کہنے لگے ہم نے اس دین کا انکار کر دیا جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو، اور یقیناً ہم اس چیز کی نسبت اضطراب انگیز شک میں مبتلا ہیں جس کی طرف تم ہمیں دعوت دیتے ہو. سامعین کرام، سورہ ابراہیم آیت نمبر 10. لفظی ترجمہ: قالت رسلہم، کہا ان کے رسولوں نے، افی اللہ شکن، کیا اللہ کے بارے میں شک ہے تمہیں؟
فاطر السماوات والارض، جو کہ پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا، یدعوکم، وہ تمہیں بلاتا ہے، لیغفر لکم، تاکہ تمہیں بخش دے تمہارے گناہ، ویؤخرکم، اور تمہیں تاخیر، تمہاری قومی جو عذاب تم پہ آنے والا ہے اس میں تاخیر کرے، الی اجل مسمى، ایک معین وقت تک کے لیے۔ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، انہوں نے کہا کہ اے پیغمبر تم تو نہیں ہو لیکن ہماری طرح کے ایک انسان ہو، تریدونا، تم چاہتے ہو، ان تصدونا، کہ تم ہمیں روک دو، عما کانا یعبد آباؤنا، ان بتوں کی پرستش سے جس کی عبادت کرتے آئے ہیں ہمارے آباء و اجداد، فأتونا بسلطان مبین، تو تم لے آؤ ہمارے پاس کوئی واضح دلیل، یعنی معجزہ۔ سامعین اکرام، یہ نہ سمجھیں کہ یہ حالات جو ہیں گزر چکے ہیں، بلکہ یہ واقعات جو ہیں ان کو اس طرح دیکھیں کہ یہ آج ہم میں ہیں کہ نہیں ہیں۔ یہ ذرا غور طلب بات ہے سامعین اکرام، کیونکہ دیکھیں قرآن قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، یہ نصیحت کی کتاب ہے، اس سے نصیحت لینی ہے، تو ہر آیت میں ہم نے اپنے لیے نصیحت تلاش کرنی ہے۔ اب دیکھیں، میں ایک جو بنیادی بات ہے وہ میں کہوں، وہ یہ ہے کہ یہ رسولوں کے واقعات بیان ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں، ہم نے جو ابھی شروع کیا ہے نا، آیت نمبر 10، قالت رسلہم، کہا ان کو ان کے رسولوں نے، یعنی یہ ایک اجتماعی واقعہ ہے۔ رسول آئے، لا تعلمہم الا اللہ، اور پھر آپ دیکھیں لا یعلمہم الا اللہ، جاءتہم رسلہم بالبینات۔ اب وہ سارے رسولوں کا ایک اجتماعی قصہ اللہ تعالی ہمیں بتا رہے ہیں کہ میں نے رسول بھجوائے، انہوں نے واضح دلیل پیش کی اپنی نبوت کی، تو جاءتہم رسلہم بالبینات، واضح دلائل پیش کیے، تو قوم نے ان کی بات سننے سے انکار کر دیا۔ فردوا ایدیہم فی افواہہم، ان کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ نہیں، ہم یہ تو نہیں مانتے، اور ہم اس کے بارے میں تذبذب میں ہیں، مما تدعوننا الیہ مریب۔ آج کی جو آیت ہم نے پڑھی ہے، قالت رسلہم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، تھوڑا سا یہ مضمون سامعین کرام غور طلب ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ ہم ایک آیت کا ترجمہ پڑھ کے فوراً دوسری آیت کی طرف دوڑ لگا دیں، نہیں، سمجھنا ہے، اور اس میں کوئی ایسی قباحت نہیں ہے اگر ایک آیت کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں، پھر اس ترازو میں، اس آیت کے ترازو میں اپنے آپ کو تولنے کی کوشش کریں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ یہ قرآن جو ہے یہ تدبر کے لیے ہے۔ اور وہ آیت آپ سن رہے ہیں کہ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ، ہم نے یہ کلام نازل کیا ہے تاکہ اس کی آیات میں یہ لوگ سوچیں، تدبر کریں، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور خامندان نصیحت اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو ایک دیکھیں، رسولوں کے ساتھ جو پیغام، رسول کی طرف سے جو پیغام دیا گیا، اور یہ بات یاد رکھیں سامعین کرام، اس بارے میں کوئی اشتباہ نہ رہے، مطلب شک نہ رہے کہ رسول کی دعوت کیا ہوتی ہے۔ رسول ہمیں بلاتا ہے اللہ کی بندگی کی طرف، یہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ تمام پیغمبروں کا جو خلاصہ دعوت کا ہے، کیا ہے؟ ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، کہ اللہ کی بندگی اختیار کر لو، اس کا تقوی اختیار کرو اور میری پیروی کرو۔ تو لیکن ابھی یہ بات کھلی نہیں ہے۔ دیکھیں، بندگی کس لیے ہوتی ہے؟ یہ ایک بہت بڑی کمزوری ہے سامعین کرام ہمارے معاشرے میں، جس میں اور آپ رہ رہے ہیں، کہ ہمیں مقصد زندگی کے بارے میں شک میں ڈال دیا گیا ہے، بالکل واضح نہیں ہے
کہ عام طور پہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ اس آیت پھر دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسان اور جن کو پیدا کیا ہے اس لیے کہ یہ میری عبادت کریں تاکہ وہ اپنی منزل تک پہنچے۔ یہ ایک جملہ ہے اور یہ جملہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت ابن عباس جو بہت بڑے مفسر تھے وہ قرآن کے، انہوں نے عبادت کا مقصد لکھا ہے اپنی اس آیت کی تفسیر میں، لیعرفون، تاکہ یہ مجھے پہچان لے، یعنی معرفت الہی۔ عبادت سے کیا ہوتا ہے؟ آپ رب کو پہچان لیتے ہیں۔ اب رب کو پہچاننا اس کی صفات جانے بغیر ممکن نہیں ہے۔ پھر رب کی پہچان، یعنی اس میں بڑا مضمون ہے نا سامعین کرام۔ یہ عبادت، صرف عبادت مقصود نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ابھی میں ذرا مختصر کہہ رہا ہوں، یعنی یہ دلیل کے طور پہ، اور یہ بتا رہا ہوں کہ حاصل بندگی کیا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم۔ حاصل عبادت کیا ہے؟ یعنی عبادت، سامعین اکرام ایک بات نوٹ کر لیں کہ عبادت بذات خود کوئی مقصود نہیں ہے، بلکہ اس مقصود تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے، ایک ضرورت ہے۔ دیکھیں آپ، عبادت جو ہے اگر مقصود ہوتا تو پھر جنت میں اس کو لے کے جاتے ہم، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جنت میں نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ جو 5 بنا ہے وہ تو یہاں رہ جائیں گے۔ مومن تو یعنی اللہ کی بندگی اختیار کر کے اس مقام تک پہنچ جاتا ہے، جو مقام جو ہے وہ نعمتوں کا ہے اور بہشت کا ہے۔ اور بہشت میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ یعنی مشقت نہیں ہے، مشقت اور محنت یہاں ہے سامعین اکرام۔ تو ایک بات جو ہے بالکل واضح آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، اس کے متعلق جو پوچھنا ہے آپ معلومات کریں، پوچھیں کہ عبادت بذات خود مقصود نہیں ہے، بلکہ اس مقصود تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، ضرورت ہے۔ جیسے کہ دیکھیں ہم کھانا پینا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کھانا کھاتے ہیں، لیکن بعض لوگوں نے زندگی برائے کھانا بنائی ہے، اور بعض لوگ جو ہیں جو سمجھدار ہیں انہوں نے کھانا برائے زندگی بنایا ہے۔ یہ میں تھوڑی سی آپ کو مثال دے رہا ہوں، تو ہو سکتا ہے اس سے آپ سمجھ۔ کچھ کھانے کے لیے جیتے ہیں، کچھ جینے کے لیے کھاتے ہیں، بس۔ اب بعض لوگوں نے کھانے کو مقصد بنایا ہے اور پلاننگ ہو جاتی ہے، یعنی ابھی کل طلوع نہیں ہوتی، آپ نے شام سے پلاننگ کر لی ہوتی ہے کہ بھئی کل کیا پکائیں گے۔ آج لوبیا کھایا تھا تو وہ شام کو لوبیا نہیں کھانا، پھر کل دوبارہ لوبیا نہیں کھانا ہم نے، پھر کوئی نئی ڈش ہوگی، اور پھر وہ پلاننگز ہوتی ہیں آج کیا پکائیں۔ یہ ہر گھر کا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، یعنی گھر والے جو ہیں تذبذب میں ہوتے ہیں کہ بھئی آج تو لوبیا کھا لیا، مثال کے طور پہ عرض کرو، یا آج چکن کھا لی، یا آج لوکی گوشت کھا لیا، یا آلو گوشت آج پکا لیا۔ اب یہ آلو گوشت کل نہیں پکے گا، کیوں؟ یہ تو ہم نے کھا لیا ابھی۔ اچھا، ایک وقت کا کھانا پھر آپ دوسرے وقت نہیں کھاتے، یہ تو دوپہر کا کھانا ہے، شام کو تو وہ یہ لوگ باسی کھانا کھاتے نہیں ہیں، بعض لوگ جو ہیں۔ تو یہ ویسی میں مثال دے رہا ہوں کہ ہم کھانے کے لیے جیتے ہیں، دنیا کے لیے جیتے ہیں، دنیا کے لیے جیتے ہیں۔ کھانے کو میں نے تھوڑا سا اور وہ کر دیا ہے، یعنی سمیٹ دیا ہے۔ ایک چیز کہ ہم دنیا کے لیے جیتے ہیں، نہیں، جینے کے لیے دنیا کو استعمال کرنا ہے، بس اتنا فرق ہے۔ اب عبادت کا جہاں تک تعلق ہے تو عبادت مقصد کے لیے ہے، ایک مقصد کو حاصل کرنا ہے۔ مقصود کیا ہے؟ اللہ، لا مقصود الا اللہ۔ یہ تو عام لفظ ہے، ہمارے دین استعمال کرتے ہیں، لوگ بھی استعمال کرتے ہیں، ہر ایک فرقہ جو ہے یہ جملہ استعمال کرتا ہے۔ لیکن دیکھیں دین کی نہ تو ہم لوگ سوچتے ہیں، پھر نہ اس کی تشریحات ہوتی ہیں،
پھر لوگ کہتے ہیں یار اتنی باریکیوں میں مت جاؤ اور یہ باریکیاں ہیں. یار بھائی کیا باریکیاں ہیں؟ یہ تو زندگی کا مقصد ہے. ہمیں معلوم نہ ہو کہ عبادت کس لیے ہے تو عبادت میں ذوق و شوق کیسے پیدا ہوگا؟ عبادت تو رب کو راضی کرنے کے لیے ہے. رب راضی ہو گیا بس پھر تو جنت ہے. یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. پھر تو جنت کی دعوت ہے. اے نفس مطمئنہ جس نے رب کو راضی کر لیا جد و جہد سے، محنت سے، عبادت سے، بندگی سے. کیا کہا جاتا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک. اب تم نے رب کو راضی کر لیا ہے، واپس لوٹ جاؤ رب کی طرف. راضیۃ مرضیہ، وہ تم سے راضی، تم اس سے راضی. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. میرے خاص بندوں کی فہرست میں داخل ہو جاؤ اور میری تیار کی ہوئی جنت میں داخل ہو جاؤ. ہاں تو یہ بات جو ہے بالکل کلیئر ہو جانی چاہیے. ہمیں تو حاصل بندگی نہیں معلوم. پھر مقصد زندگی کے بارے میں یعنی اول تو جو اگر سچی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم معلوم بھی نہیں کرنا چاہتے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے. یہ معلوم بھی نہیں کرنا چاہتے. بس دنیا مقصود بن گئی ہے، بس یہ کافی ہے. اب کماؤ اور لگے رہو گدھوں کی طرح، لگے رہو لگے رہو لگے رہو، نہ دن دیکھو نہ رات دیکھو. اور پھر جو ہے لذائذ دنیا سے ہم حظ اٹھانا چاہتے ہیں. ہر اتوار کو ایک پروگرام بن جاتا ہے، چلو آؤٹنگ پہ چلتے ہیں یا کھانا باہر کھاتے ہیں. یہ حرام نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ حرام ہے، لیکن آپ نے سارا ٹائم ٹیبل تو دنیا کو دے دیا ہے. آخرت تو آپ بھول بیٹھے ہیں. ہاں چند نمازیں پڑھ لیتے ہیں تو اس سے تو وہ تو دین نہیں ہے. چند نمازوں کا ادا کر لینا یا روزہ یا زکوٰۃ، آپ ایک ٹرپ آپ نے حج کی لگا لی، پھر ہر سال جو ہے آپ عمرے پہ جاتے ہیں. یہ تو کوئی دین نہیں ہے. سامنے کرم سچی بات یہ ہے. دین تو ایک مکمل آپ کو سسٹم دیتا ہے کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے، کس سے تعلقات رکھنے ہیں، معمولات زندگی کیا ہوں گے، آپ کی ترجیحات کیا ہوں گی، یہ آپ کو دین بتاتا ہے. آپ نے تو ساری ترجیح جو ہے کافروں کی طرح بنا لی ہے. جیسے کہ سورہ ابراہیم کی ہم آیت نمبر 2 اور 3 میں پڑھ چکے ہیں کہ کافر وہ لوگ ہیں جو دنیا کے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو پسند کرتے ہیں. الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ. تو یہ رسولوں کے واقعات سامعین کرام بیان ہو رہے ہیں، تو اس میں ہمیں اپنے آپ کو تولنا ہے. ایک تو رسولوں کی دعوت پہ قوم نے کیا کہا؟ قوم نے کہا کہ نہیں، ہمیں تو شک ہے، ہم تو انکار کرتے ہیں. جو دعوت تم پیش کر رہے ہو، جو گزشتہ آیت نمبر 9 اس کی میں بات کر رہا ہوں، رسولوں کے ہاتھ پہ منہ رکھ دیا ہم نے کہ نہ بس. اس کی میں نے وضاحت کی تھی. بہرحال آج کے مضمون کی طرف آتے ہیں، آیت نمبر 10 کی طرف. قالت رسلہم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض. رسولوں نے جواب دیا کہ دیکھو تم تو کہہ رہے ہو کہ ہمیں شک ہے، اب شک تو اس اللہ کے بارے میں ہے. افی اللہ شک. یہ بات یہاں نوٹ کر لیں سامعین کرام کہ کافر مشرک یہ اللہ تعالیٰ کے وجود سے انکاری نہیں تھے. مشرکین مکہ جو تھے، وہ جو دور جاہلیت تھا اس میں بھی لوگ اس اللہ کو مانتے تھے جو خالق السماوات والارض ہے. تو رسول نے کہا کہ بھئی افی اللہ شک، اللہ کے بارے میں تم شک کر رہے ہو. فاطر السماوات والارض، جو کہ زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا ہے. فاطر کہتے ہیں ابتداءً پیدا کرنے والا. ابتداء یعنی خالق سماوات والارض ہے اور ابتداءً اس نے پیدا کیا ہے. اس کے بارے میں تمہیں کیا شک ہے؟ اور تمہیں شک کس بات پہ ہے؟ تمہیں حیرت کس بات پہ ہے؟ یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم.
وہ تو تمہیں بلا رہا ہے کہ تاکہ تمہارے گناہوں کی بخشش کر دے، لِيَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُم، تمہارے گناہ معاف کر دے، یعنی تمہارے دلدر دور کر دے۔ دیکھیں گناہ جو ہے معاف کر دے گناہ، تو اس میں دو مضامین پنہاں ہیں۔ انسان جب تک اللہ تعالیٰ کو مقصود نہیں بنا سکتا، یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام، انسان کا مقصود جب تک اللہ نہ ہو تو اس وقت تک یہ رب کی بندگی کر نہیں سکتا۔ یہ میں کہہ بھی چکا ہوں لیکن دوبارہ کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ جب تک انسان کا مقصود واحد نہ بن جائے، انسان کی نیت جب تک صحیح نہ ہو جائے زندگی گزارنے کے بارے میں، تو اس کے سارے کام جو ہیں گناہ ہیں، غلط ہیں، بے بنیاد ہیں، چاہے وہ یہ کلمہ پڑھے، چاہے یہ نماز کرے، چاہے روزہ رکھے، چاہے حج پہ جائے، تو یہ سارے کام جو ہیں عبث ہیں۔ جو نیک کام ہے وہ جڑ ہی نہیں پکڑتے۔ ایسا تو یعنی اس کی مثال ایسی ہے کہ قرآن میں اس کی مثال بیان ہے، افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار بہ فی نار جہنم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے، سورہ بقرہ کا ہے مضمون، کہ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ، ایک عمارت کی بنیاد تقوی پہ ہے، وہ بہتر ہے یا وہ عمارت جو ایک کھائی کے کنارے پہ جو گرنے والی ہے، اس پہ جو عمارت بنائی جائے اور آخر کار اس کو گرنا ہی ہے اس کھائی میں، فانہار بہ فی نار جہنم۔ سامعین کرام، مضمون ایسا ہے کہ عام طور پہ یہ ادا نہیں کیا جاتا، نہ اس طریقے سے سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ بات نوٹ کر لیں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ یعنی زندگی کی بنیاد سب سے یعنی اول چیز جو ہے زندگی گزارنے کی، وہ بنیاد زندگی ہے کہ ہم کس طریقے سے زندگی، کس لیے زندگی کیوں گزار رہے ہیں۔ یہ تو ہم نے دیکھیں، سچی بات یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا ہے، اور جو فیصلہ کیا ہے وہ غلط ہے۔ ہمارے والدین کی اپنی زندگی بے بنیاد گزر رہی ہے، یعنی ان کا مقصود اللہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے میں والدین، اس میں یا تو جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں اس میں یا تو والدین ہیں یا ان کی اولاد ہے، اب میں کس کا نام لوں؟ والدین کی اپنی زندگی کی بنیاد جو ہے اس گڑھے کے کنارے ہے جو گرنے والی ہے، نیت ہی صحیح نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں ہماری ترجیحات جو ہے، زندگی گزارنے کی ترجیح جو ہے وہ دنیا کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی نہیں ہے ہماری ترجیح کا میں کہہ رہا ہوں سامنے، اس بات پہ ذرا میں زور دے رہا ہوں، ترجیح جو ہے، ٹھیک ہے ہم کرتے ہیں کام، لیکن ترجیحاً ہم آخرت ہماری ترجیح نہیں ہے، ترجیح ہماری دنیا ہے۔ یہ بہت غلط بات ہے، نقصان دہ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، اس کو تو وہ تو غنی حمید ہے، ہم نے پڑھ لیا ابھی۔ ہاں، تو یہ زندگی کی بنیاد کے بارے میں سامنے کرام میں کہہ رہا تھا کہ والدین اپنے بچوں کی زندگی کی کوئی بنیاد ہی نہیں رکھتے، خود واقف نہیں ہے بنیاد زندگی سے، تو بچوں کی کیا رکھیں گے؟ ساری توجہ بچے کی ظاہری تعلیم کی طرف ہوتی ہے کہ یہ جو ہے ظاہری تعلیم حاصل کرے اور پڑھنا سیکھے، لکھنا سیکھے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ حرام ہے، نہیں، کرنا چاہیے، یہ ضروریات ہیں، یہ ضروریات زندگی ہیں، یہ مقاصد زندگی ہرگز نہیں ہے سامنے کرام۔ مقصود ایک اللہ۔ تو پھر میں وہ بات ابھی کمپلیٹ نہیں کی ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ زندگی کی بنیاد بے بنیاد زندگی ہے ہماری، کوئی ترجیح ہی نہیں ہے سامنے کرام۔
یہ 5 وقت کی آپ نماز بھی پڑھ لیں، آپ نے، میں بالکل واضح طور پہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ نے آخرت کو ترجیح نہ بنایا، آخرت کو دنیا پر ترجیح نہ دی، اگر آخرت آپ کے ٹائم ٹیبل میں نہیں ہے، تو پھر تو دنیا اور یہی رہ جاتی ہے ظاہر دنیا، یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میری اولاد، اور یہ میرا کاروبار، اور یہ میرا کارخانہ، اور یہ میرے پلاٹ ہیں، یہ میرے گھر ہیں، اور یہ میرا بینک بیلنس ہے۔ آخرت تو آپ بھول گئے۔ دنیا تو وہ ہے کہ آپ آخرت، اس کے ذریعے آخرت کمائیں۔ قارون کے پاس بہت دولت تھی، لیکن وہ کہتا تھا کہ نہیں، یہ تو میری ہے۔ ایک تو ظالم کو یہ دھوکہ پڑ گیا تھا، یہ دھوکہ ہمیں بھی ہے۔ ہم بھی قارون بنے بیٹھے ہیں، اپنے جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں لگاتے نہیں ہیں، نہ وقت کو لگاتے ہیں، نہ مال کو خرچ کرتے ہیں۔ ہر ایک اپنے خزانے پہ سانپ بن کے بیٹھا ہے کہ یہ تو میرا کمایا ہوا ہے خزانہ، اور یہ میں نے اپنے دشمنوں کے لیے چھوڑنا ہے، اولاد کے لیے چھوڑنا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ الفاظ کہ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، قارون کو اس کی قوم نے مشورہ دیا کہ دیکھو تم نے یہ مال اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا، اس میں تم آخرت کا حصہ تلاش کرو، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا سے اپنا حصہ لے جانا نہ بھولو۔ اس نے کہا نہیں، یہ تو انما اوتیتہ علی علم، یہ تو میرا علم، یہ میری جوڑ توڑ ہے جو میں نے مال جمع کیا ہے، اس کو میں ایسے ہی رکھوں گا۔ تو بہرحال وہ تو زمین میں دھسا دیا گیا۔ ہم بھی زمین میں دھس جائیں گے، ہمیں بھی 4 لوگ جو ہیں چارپائی پہ لے جا کے زمین میں دھسا کے آ جائیں گے، تو پھر کیا ہے، پھر تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بہرحال سامعین کرام، جو ابھی ہم آیت پڑھ رہے ہیں، قالت رسلہم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض یدعوکم لیغفر لکم، وہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہیں بخشش دے۔ یہ جو بات میں نے شروع کی تھی، اس کو میں تھوڑا سا تکمیل تک پہنچاتا ہوں کہ پیغمبر کی دعوت کیا ہے کہ گناہ چھوٹ جائیں، گناہ بخش دیے جائیں، اور آئندہ کے لیے گناہ نہ کیے جائیں۔ یہ جب ہوگا جب اللہ کو آپ اپنا مقصود حیات بنا لیں گے۔ پھر آپ جو توبہ کریں گے اس میں کیا ہوگا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ پھر جب اللہ کی راہ پہ آپ چل پڑیں گے تو پھر تو تقویٰ ہوگا، پھر تو آپ محتاط رہیں گے، آپ نافرمانی نہیں کریں گے، گناہ ہو بھی جائے فوراً آپ معافی مانگ لیں گے۔ تو رسول کی دعوت یہ ہوتی ہے کہ تم اللہ کی مغفرت کے راستے پر چلو۔ اللہ کی بخشش کا راستہ کون سا ہے؟ وہ اللہ کا راستہ ہے، وہ دین اسلام ہے۔ سامعین کرام، وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، دوسرا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارا جو معین وقت ہے اس وقت تک تمہیں ڈھیل دے۔ ظاہر ہے سامعین کرام، پیغمبر کی بات سے جب انکار کر دیا جائے، پھر اجتماعی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک تو یعنی جو آپ پہلے ہم واقعات پڑھ رہے ہیں، تو قوم تباہ کر دی جاتی تھی، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تھی، تقریباً 1 لاکھ لوگ تھے، سب دریا برد ہو گئے، پانی میں غرق ہو گئے۔ قوم عاد تھی، قوم سمود تھی، قوم لوط تھی، یہ سب لوگ جو ہیں یہ تباہ ہو گئے۔ لیکن اگر یہ معافی مانگ لیتے، جیسے کہ قوم یونس، تو لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا ومتعناہم الی حین، جب وہ ایمان لے آئے تو وہ اجتماعی عذاب جو ان پہ آنے والا تھا، سامنے کہ ہم تھوڑا غور کریں، جو اجتماعی عذاب آنے والا تھا، انہوں نے چونکہ توبہ کی اور اس کی وجوہات موجود تھیں توبہ قبول کرنے کی، پیغمبر تشریف نہیں رکھتے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی اور ان کو اپنے جو وقت تھا مقررہ اس تک اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دے دی۔ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، تو پھر
میرے خیال سے یہاں تک ہم پڑھ لیتے ہیں، پھر آگے پڑھ لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت رسلهم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى یہاں تک ہے۔ سامعین اکرام ترجمہ سنا دیجئے۔ قالت رسلہم، کہا ان کے رسولوں نے، افی اللہ شکن، کیا اللہ کے بارے میں تمہیں شک ہے؟ فاطر السماوات والارض، جو کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، وہ تمہیں بلاتا ہے تاکہ تمہاری بخشش کر دے تمہارے گناہوں کی، وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور تمہیں مؤخر کر دے ایک معین وقت تک، تمہارے وقت کو میں تاخیر کر دے جو تمہارا اپنا وقت لکھا ہوا ہے۔ سامعین اکرام اب اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. Their messengers said, Is there any doubt about God, maker of the heavens and the earth? He calls you to forgive you your sins, and to defer you until a stated term. They said, You are only humans like us. You won't turn us away from what our ancestors worshipped. So bring us a clear proof. کہ درس کا وقت اختتام کو پہنچا، انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔